اوپر سے زکوٰۃ، بے مقصد زکوٰۃ، مردہ زکوٰۃ نکال دیتے، ان کا مقصد یہ نہ ہوتا کہ ساری امت مالدار ہو جائے، ان کی غربت کا خاتمہ ہو جائے، اگر ان کا یہ مقصد نہ ہوتا تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا اس طریقے سے صحابہ کرام کچھ ہی عرصے کے اندر 100 سال کے اندر صحابہ کرام یا صحابہ کرام کی اولادیں چین کی دیوار سے لے کر ہندوستان کے قطب مینار تک پہنچ چکی تھی یا نہیں چکی تھی؟ کیوں؟ کتاب نے ان کے اندر یہ تبدیلی لائی تھی، کتاب نے ان کے اندر یہ انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں نے ان کی ایسی تربیت کر دی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد ہی یہ بنا لیا تھا کہ ساری دنیا کے اندر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ انہوں نے جب یہ آیت کی تلاوت کی کہ دین اسلام کو تمہارے لیے دین اسلام کو اس لیے بھیجا گیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو سارے باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے، تو انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد ہی یہ بنا لیا تھا کہ سارے باطل ادیان پر دین اسلام، دین حقیقی کو غالب کر دیا جائے۔ اس نیت سے انہوں نے رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے رکھے۔ اب کامیابی جیسے جنگ بدر کے میدان میں ملی، ایسی ہی کامیابی ہندوستان میں ملی، چین میں ملی، یا دوسرے ممالک جیسے مصر ہے یا ترکی ہے یا اس طریقے سے مغربی ممالک ہے، مغربی ممالک کے کچھ حصے ہیں، ان ممالک میں جو صحابہ کرام کو جو فتح، جو کامیابیاں ملتی گئی، وہ اس رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت تھی، اس کی برکت تھی۔ لیکن رمضان المبارک کے اس مہینے کے روزے رکھنا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ہے، نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے، اللہ کی شریعت کے حوالے سے اس کتاب کو ہر ایک بار پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچانا ہے، نہیں پہنچاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے سر سے وراثت، زمین کی وراثت، خلافت، پیغمبروں کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی، اسی طریقے سے آج مسلمانوں سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئی۔ اب چھیننے سے مراد آپ دیکھیے کیا بنی اسرائیل کے پاس آج بھی توریت ہے یا نہیں ہے؟ ان کے یہاں پر انجیل ہے یا نہیں ہے؟ ان کے یہاں پر زبور ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ کسی پیغمبر کا انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ ان کے یہاں پر بھی رسم و رواج، عبادات کے کچھ طریقے، ان کے یہاں پر بھی روزہ، یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن روح ان کے یہاں پر ان چیزوں کی روح نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ ان کے یہاں پر ساری چیزیں موجود ہے لیکن مقصد نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا، ہم نہیں جانتے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم اس چیز سے بالکل غافل ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری اس رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ذمہ داری کہ وہ کھویا ہوا مقام، کہ جو مقام اللہ نے ہم سے چھین لیا ہے واپس ملے گا۔ اللہ نے بتایا، اللہ نے اس چیز کو ہمیں سمجھایا، اس چیز کو ہمیں بتایا۔ یونس علیہ السلام کی قوم بڑی نافرمان تھی، یونس علیہ السلام کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں اس نے کی تھی، یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، پیغمبر کو بھی کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بجائے قوم سے نفرت کرے اور نکل کر چلے جائیں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا اور یہ فرما دیا گیا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اگر یونس علیہ السلام توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، تو یونس علیہ السلام کو قیامت کے دن تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں قید رکھا جاتا۔ آپ نے توبہ کی، توبہ کیجئے۔ رمضان المبارک توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، توبہ کے دروازے کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے،
اور ایک بڑی توبہ کی طرف رجوع کیجئے، وہ چھوٹی موٹی توبہ کو چھوڑ دیجئے۔ جب ایک مقصد زندگی میں پیدا ہوگا تو نگاہیں، یہ شٹر جسے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر کہا غیر محرم پر پڑے گا، خود بخود پڑ جائے گا، کیونکہ آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد ہے۔ زبان سے جھوٹ نکلے گی، بڑا مقصد ہے، خود بخود زبان کو لگام لگ جائے گا۔ زبان سے غیبت نکلے گی، بڑا مقصد سامنے ہے، ہدف ہے آپ کے سامنے، زمین کی وراثت کا، دین کو غالب کرنے کا، اسلام کو کچے پکے مکان تک پہنچانے کا۔ خود بخود آپ غیبت سے آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے، آپ یہ کمزوریوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے، آپ کے اندر کردار پیدا ہوگا اپنے ہدف کے مطابق، آپ کے اندر اخلاق پیدا ہوں گے اپنے ہدف اور گول کے مطابق، آپ کے رویوں میں دن بدن اضافہ، تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ آپ کا محاسب، آپ کی نفس کا، آپ کا اپنے اعمال کا محاسبہ ہوگا، نفس پر لگام کسی جائے گی، آپ کو روزانہ خود بخود یہ باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ آپ نماز پڑھیں گے، وہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، آپ کی نفس مطمئن ہوگی کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں اب قبول ہو رہی تھی، اگرچہ میں آج سے پہلے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا لیکن بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، لین دین میں، معاملات میں کوئی تبدیلی، رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، اب میری زندگی میں اس طریقے کی تبدیلی آ رہی ہے، دل مطمئن ہے، اللہ میری نماز کو قبول کر رہا ہے۔ اور آپ روزہ رکھیں گے، آپ کے اخلاق کردار میں تبدیلی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ کا نفس مطمئن ہوگا، آپ اس بات پر، یعنی آپ کا دل اتنا اطمینان والا ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ کب؟ ہدف بڑا ہونا چاہیے سامنے، ہدف ہے ہی نہیں ہمارے سامنے، تو یہ چیز ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے جیسے فرمایا، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی، لَنَنْظُرُ مِنْ بَعْدِهِمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہیں زمین پر وراثت میں نے دی، زمین کا خلیفہ بنایا۔ بنی اسماعیل نے تو میری نافرمانی کی، اللہ کی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی، اور دین کے نام سے ایک دوسرا ہی دین، اپنے آبا و اجداد کا دین لا کر کھڑا کر دیا، رسم و رواج، بدعات، خرافات، شرک، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے دین کے اندر داخل کر دیا۔ اب اے امت محمدیہ، اے بنی اسماعیل، اے اسماعیل کی اولاد، تم نے قرآن کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے، قرآن کے ساتھ وہ سب کچھ مت کرو جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، توریت اور انجیل کے ساتھ، آسمانی صحیفوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کم سے کم تم مت کرو۔ یہ قرآن کو دیے جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنے اخلاق کردار میں تبدیلی لے کر آئے، اس کے بعد میں دیکھیے کہ کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے۔ کریے توبہ اللہ کی بارگاہ، لیکن بڑی توبہ کہ اے اللہ، ہندوستان کی سرزمین پر ہم سے جو غلطی ہوئی غیر مسلمین کے حوالے سے، وہ اس مسئلے میں میں توبہ کرتا ہوں۔ کبھی غیر محرم پر میں نے نظر اٹھا دی، وما ابرئ نفسی، میں نفس سے بری تو نہیں ہوں، اے اللہ میں یہ چھوٹی موٹی باتوں سے، یہ چھوٹی موٹی غفلتوں سے ہٹ کر ایک بڑی غفلت کی طرف توجہ اپنی مبذول کر رہا ہوں، قرآن کریم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کہ میں آج کے بعد غیر مسلمین کو اپنی دعوت کی توجہ کا مرکز بناؤں گا۔ یہ ہے اصل روزے کا مقصد، یہ ہے اصل قرآن کریم کو دیے جانے کا مقصد، یہ ہے روزوں کو فرض کیے جانے کا مقصد، لیکن ہم نے یہ ساری چیزوں کو ضائع کیا ہے۔ خیر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میں وقت بھی آپ کا زیادہ لینا نہیں چاہتا، کیونکہ کورونا کا مسئلہ پھر سے چل رہا ہے، اسی لیے خطبوں کو بھی تھوڑا سا خفیف یعنی کم کر دیا جائے گا، وقت کو کم کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے مہینے میں۔ لیکن میری گزارشات ہر سال جس طریقے سے آپ کے ساتھ رہتی ہے، وہی گزارش پھر سے میں آپ کے سامنے کروں گا کہ کم سے کم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے۔ رجوع الی القرآن، رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول، اس مسئلے کو صرف تلاوت کی حد تک مت رکھیے، بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کو داخل کر کے اپنے اعمال کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے۔ پھر اس کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اللہ تو ہمارے قریب ہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تو ہمارے قریب ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔